عزیز طلباء و ناظرین آداب، آج اردو کی سب سے مقبول اور ہر دل عزیز صنف غزل کے آغاز و ارتقاء، اس کا پس منظر اور اردو غزل کے ایک بہت ہی مشہور شاعر مومن خاں مومن کی غزل گوئی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلے غزل کے بارے میں کچھ ابتدائی اس کے نقوش کہاں سے ہے، غزل اردو میں کیسے آتی ہے اور کیسے فروغ پاتی، اس پر سرسری طور پر نظر ڈالیں گے۔ غزل دراصل قصیدے کے تشبیب میں چند اشعار کہے جاتے تھے، وہاں سے نکلتی ہے۔ قصیدے چونکہ عربی زبان میں شروع میں لکھے جاتے رہے ہیں اور عربی کے قصیدہ گو شعراء نے کچھ اشعار جن کا قصیدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی تشبیب میں چند اشعار انہوں نے تحریر کیے اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا۔ چونکہ قصیدہ ایک انعام و اکرام حاصل کرنے کی ایک صنف ہے، یعنی کہ فارسی میں یا عربی میں یا اس کے بعد اردو میں قصائد جتنے لکھے گئے زیادہ تر وہ انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے ہی لکھے گئے، بیشتر۔ عربی میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب قصیدہ عربی سے فارسی میں پہنچتا ہے، یعنی کہ عرب سے ایران پہنچتا ہے، چونکہ ایران کی جو قومی زبان تھی وہ فارسی تھی اور فارسی بھی ایک ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس زبان میں جب یعنی کہ فارسی گو شعراء نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ جو چند اشعار قصیدے کی تشبیب میں لکھے ہیں، ان کا قصیدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لہذا ایران کے ان شعراء نے اس کو ایک الگ صنف کے طور پر تسلیم کیا، یعنی کہ غزل، اور اس پر طویل گفتگو کبھی بعد میں کریں گے کہ یہ بھی بہت ایک یہ جو مضمون ہے بہت طویل ہو سکتا ہے۔ تو غزل فارسی سے نکلی اور فارسی میں صدیوں اس نے وہاں سفر کیا، یعنی کہ عہد بعہد یہ ترقی کرتی رہی، اور چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اگر اس کو محاورے کے طور پہ بولا جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب ایسے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ ور ہوتے تھے، قبضہ کرتے تھے، بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، جو جیت گیا اس کا ملک پر قبضہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہندوستان کے ساتھ بھی ہوا اور یہاں پر بیرون ملک سے بہت سارے حملہ ور حکمراں کی حیثیت سے یہاں آتے رہے، چونکہ ان کی اپنی زبانیں تھیں۔ ان حملہ ور جو ممالک کے جو حکمراں تھے ان کی اپنی زبانیں تھیں، آتے ہی وہ اپنی زبان یہاں پر تھوپ نہیں سکتے تھے اور آتے ہی یہاں کی زبان نہیں سیکھ سکتے تھے، لہٰذا یہ سلسلہ بھی صدیوں چلتا رہا۔ اور یہاں جب اردو کے ابتدائی نقوش ملنے شروع ہوتے، یعنی کہ اردو زبان ڈیولپ ہو رہی تھی، یہ پیدا ہو رہی تھی، الفاظ کا خلط ملط ہو رہا تھا، تو آہستہ آہستہ اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اس میں سموتے جا رہے تھے، اور اس طرح ایک نئی زبان ہندوستانی ریختہ، بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کیا گیا، نئی زبان جس کو آخر میں جس کا نام اردو رکھا گیا، اردو میں کے نام سے ایک باضابطہ طور پر تسلیم کی گئی۔ چونکہ فارسی کا سہارا لے کر کے اردو نے آنکھیں کھولی، لہذا فارسی کی بیشتر اصناف بھی جوں کی توں اس نے قبول کی،
جیسے مثنوی، قصیدہ، غزل، نظم وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ کوئی بھی شاعر ایک دم شروعاتی دور میں ہی، یعنی کہ اپنی شاعری کے آغاز کے وقت ہی بڑا شاعر نہیں بن جاتا، لہذا اردو ادب میں یہ بات بیشتر شعراء پر لاگو ہوتی ہے کہ بعد میں غزل کے بڑے سے بڑے مخالف شعراء نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل ہی سے کیا ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ جب کوئی ادیب، کوئی شاعر اپنے ابتدائی دور میں 2 مصرے لکھتا ہے، ردیف اور قافیے کی پیمائی کرتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک شعر مکمل ہو گیا، تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ تو شاعر ہو گیا، یعنی کہ میں شاعری کرنے لائق ہو گیا۔ چونکہ پہلا ہی شعر اس کو ایک دل کو بھا جاتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، لہٰذا وہ اس شعر کو دوسرے باشعور اساتذہ کے سامنے اس کو لے کر جاتا ہے، بولا جی اس میں کچھ اصلاح کر دیجئے، اور اس کو دیکھیے یہ ایک بامعنی ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ استاد یا باشعور انسان اس شعر کو پڑھ کر کے اس میں اصلاح کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو اس کا آگے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے آنے والے یعنی کہ وقت میں ایسے بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں غزل کی بہت مخالفت کی ہے، اور لیکن جیسا میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل ہی سے کیا ہے۔ تو غزل چونکہ عربی سے ایران، ایران سے ہندوستان، اور ہندوستان میں بھی شمالی ہند میں چونکہ اردو زبان ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پروان چڑھ رہی ہے دکن میں۔ اس کا بھی ایک تاریخی اس کے پس منظر میں اگر جا کر کے دیکھا جائے تو بہت سارے اس کے ایسے ہمیں بہت سارے ثبوت ملیں گے کہ غزل یا اردو کی بیشتر اصناف یا اردو زبان دکن میں ہی کیوں پروان چڑھی، اور وہاں پروان چڑھنے کے بعد چونکہ جب یہ دکن میں پروان چڑھ رہی ہے، اور خاص کر کے اردو غزل ایک ایسی صنف کی شکل میں وجود میں آ رہی ہے کہ جس میں 2 مصروں میں، صرف 2 مصروں میں ہی پورا مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی بات مکمل طور پر کہی جا سکتی ہے۔ کئی بڑے انگریزی کے ادبا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اردو زبان میں وہ کیفیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ اس کے صرف ایک شعر میں، اس کے ایک شعر پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ اب ہم اس کو اور بالکل آسان اور سہل طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے، اور چونکہ اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے اور پورا مفہوم ادا کر دیتا ہے، اور غزل چونکہ دکن میں پروان چڑھی، وہ زمانہ شمالی ہند میں، یعنی کہ شمالی ہند میں وہ زمانہ فارسی داں شعراء کا کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس وقت شمالی ہند میں فارسی کے شعراء اردو میں یا ہندوستانی میں یا ریختہ میں اپنی شاعری کرنا یا شعر کہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور اس کو غیر معیاری، بازارو اور کمتر یا غیر تعلیم یافتہ افراد کی زبان کہہ کر اس کو مخاطب ہوتے تھے۔ تو ایسے اردو غزل نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، اور دکن میں پروان چڑھی، یعنی کہ دکن میں پہلے ہی جو صاحب دیوان اگر شاعر ہے تو قلی قطب شاہ ایک بڑے شاعر ہوئے، اور وہ بادشاہ بھی رہے ہیں، انہوں نے سرپرستی کی ہے، بہت سے شعراء نے وہاں پہ ان کی شاعری نے فروغ پایا ہے۔ انہی میں سے
ایک اردو کے پہلے جو اردو غزل کے جو پہلے غزل گو شاعر جنہیں ہم بابا غزل کے نام سے جانتے ہیں، ولی دکنی، اور انہوں نے اسی عہد میں ایک ایسی صنف یعنی کہ اس غزل کو ایسے سادہ سلیس انداز میں اور ایسے طریقے سے پیش کیا کہ عوام کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ولی دکنی نے شمالی ہند کا سفر کیا، اور شمالی ہند میں کیونکہ ولی دکنی جانتے تھے کہ دکن میں جو اردو کے نقوش آئے ہیں وہ شمال سے ہی آئے ہیں، اور انہوں نے شمال کا سفر کیا۔ یہاں کے سفر کے دوران یہاں کے میلے ٹھیلے، عوام بازاروں میں، عوامی جگہوں پر اس نے خوب وہ رچ بس گئے اور یہاں کے الفاظ کو سیکھا، ان کے تلفظ کی ادائیگی، ان کے معنی وغیرہ سے وہ اس میں واقف ہوئے، اور واپس دکن میں جانے کے بعد میں انہوں نے انہی الفاظ جو شمالی ہند سے وہ اپنی ایک طویل فہرست لے کر جاتے ہیں، انہی الفاظ کا استعمال کر کے اردو میں غزل گوئی کا آغاز کیا، اور باقاعدہ طور پر غزل کے پہلے شاعر کہلائے۔ اور چونکہ جب ان کا دیوان شائع ہوا، شائع ہونے کے بعد میں کیونکہ کتاب آج وہ وقت آج کے وقت جیسا نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا زمانہ وہ نہیں تھا، کئی سالوں کے بعد وہ دیوان شمال میں آتا، اور شمال کے فارسی دانشورا اس دیوان کو دیکھ کر کے بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا، سوچا جس زبان کو ہم غیر معیاری کمتر سمجھتے ہیں، اس زبان میں اتنی عمدہ اور اتنی اچھی بہترین شاعری کی جا سکتی ہے، اور اس کو سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی تخلیقات، کوئی بھی مصنف اگر اپنی تخلیق منظر عام پر لاتا ہے اور وہ اس میں بھاری بھرکم پیچیدہ الفاظ کا یا مسجع اور مکفہ نثر یا شاعری میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو عوام کی سوچ کے پرے، یعنی کہ عوام کو سمجھنے میں دشواری ہو، ایسی شاعری یا ایسی تصنیف جلدی سے عوام میں مقبول نہیں ہوتی۔ لہذا جو سادہ سلیس جو تصنیف ہے یا شاعری ہے یا نثر ہے، وہ عوام میں بے حد اور بڑی جلدی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کے شعراء نے بھی، یعنی کہ شمالی ہند میں بھی اردو غزل کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دور میں کسی نے زبان کی اصلاح، کسی نے قواعد پر توجہ دی، کسی نے زبان کی اصلاح پر توجہ دی، ایسے پہلے دور میں اتنا فروغ نہیں پا سکی، لیکن جو اردو غزل کا جس کو ہم عہد زرعی کہتے ہیں، میر، سودا اور درد، ان کا عہد یہ اردو غزل میں عہد غزل کے اعتبار سے عہد زرعی کہلاتا ہے، اور تینوں شعراء اپنی اپنی صنف کے اعتبار سے الگ مقام رکھتے ہیں، اور اس عہد میں اردو غزل نے، اردو قصیدے نے بہت فروغ پایا۔ لیکن اس کے بعد کا زمانہ چونکہ اس دور کے ان کے میر، سودا اور درد کے عہد میں ہی دہلی پر مسلسل حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے شعراء و ادبا دہلی کو خیرباد کہہ کے ہندوستان کے یا مختلف مقامات پر، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ مقامات پر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور وہ وہاں پر گئے جہاں انہیں اپنے آپ کو ایک محفوظ انہوں نے محسوس کیا۔ ایسے رامپور ہے، ٹونک ہے، کچھ لاہور چلے گئے، لکھنؤ میں چلے گئے، عظیم آباد چلے، بہت سارے ایسے، تو جہاں پر بھی اردو کے یہ ادیب گئے وہیں پر شعر و ادب کی محفل روشن کی۔ ایسے اردو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں پہنچ گئی، اور شعر و ادب کا وہاں شوق بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب دہلی میں کچھ سکون، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حملے بند ہو گئے اور دہلی پر مکمل طور پر
دہلی اور اس کے آس پاس 1857 کے بعد تو سمجھ لیجئے کہ انگریزوں کا مکمل ہند دہلی پر قبضہ ہو گیا، اور بیرون ملک سے جو حملہ ور تھے وہ کم ہو گئے، تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ لیکن اس سے پہلے 1857 سے قبل بھی دہلی پر انگریزوں کے جو اثرات تھے وہ بڑھنے لگے تھے، اور باہر کے جو حملہ ور تھے وہ کم ہونے لگے تھے۔ تو اس عہد میں، یعنی کہ یہ وہ عہد ہے، ذوق، غالب اور مومن کا عہد ہے، اس عہد میں اردو غزل نے جو کارنامے انجام دے، یعنی کہ اردو غزل میں فلسفہ اور اردو غزل میں ایسے تجربات کیے گئے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اردو میں ایک نیا عہد اس کو اردو غزل کے اعتبار سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مومن خواہ مومن کے بارے میں ان کی غزل گوئی یہ اپنے عہد کے دیگر جو شعراء تھے، جیسے بہادر شاہ ظفر اور غالب اور یا ذوق، ان سب سے ان کا رنگ جدا تھا۔ اسی طرح ان کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ مومن خواہ مومن کے بابا و اجداد کشمیری مسلمان تھے۔ ان کے خاندان نے روزگار کی تلاش میں کشمیر سے دہلی کا سفر کیا، اور یہاں آ کر یعنی کہ دہلی میں آ کر شاہ عالم کے دربار میں انہوں نے نوکری حاصل کی، روزگار حاصل کیا، اور مومن کی پیدائش بھی یہیں پر، یعنی کہ دہلی میں دریا گنج میں ایک محلہ ہے جس کو کوچہ چالان کے نام سے آج بھی یہ محلہ ہے۔ 1800 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کا خاندانی پیشہ طب تھا، یعنی کہ حکیم گیری تھا، اور انہوں نے یعنی کہ مومن خواہ مومن نے شاہ عبد القادر کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ یہ وہ دور تھا جب یونیورسٹی یا کالج، اسکول کم تھے، مدارس زیادہ تھے، تو اس دور کی روایت کے مطابق مدرسے سے تعلیم حاصل کی، اور ان کو اردو کے علاوہ عربی اور فارسی ان زبانوں پر بھی قدرت حاصل تھی، جس میں انہوں نے یعنی کم عمری میں ہی، یعنی کہ مدرسے کے جب یہ زیر تعلیم تھے تبھی ان پر عبور حاصل ہو گیا تھا، اور چونکہ گھر میں کام ان کے والد صاحب حکیم تھے، اس لیے کم عمری میں ہی ان کو اس پیشے میں یعنی کہ طب گیری میں بھی ان کو مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں یعنی کہ مومن خواہ مومن کو حکیم مومن خواہ بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم گیری کے علاوہ مومن خواہ مومن جو ہے علم نجومی، ریاضی، شطرنج اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی کہ اس کے صرف شاعر نہیں تھے۔ تاہم ان کا زیادہ جھکاؤ، یعنی کہ مومن خواہ مومن کا زیادہ جو جھکاؤ تھا وہ شاعری کی طرف تھا۔ اسی وجہ سے ان کو ایک کم عرصے میں ہی ایک اچھے شاعر کی کے طور پر ان کی ایک شناخت ہو گئی۔ مومن خواہ مومن ایک زندہ دل، خوش طبع اور عاشق مزاج انسان تھے۔ اب چونکہ دہلی کے دریا گنج میں رہتے تھے، اور بچپن سے ہی انہوں نے اپنے والد صاحب کے جو طب کے ان کا دکان تھی، ان کا دوا خانہ تھا، اس میں آتے جاتے رہے تھے، اور خود بھی ایک طب کی حیثیت سے ان کی ایک شناخت سامنے آ چکی تھی، اور ستم، قصہ غم، کولے عمیق اور کلف آستین اور حسین مغموم مثنویہ مومن کے، یعنی کہ یہ ایسی مثنویہ، اور انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں، اور انہوں نے ان کے مزاج کو، یعنی کہ مومن خواہ مومن کے مزاج کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ کس طرح کے شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں کیسے کس انداز میں اشعار کا استعمال کیا ہے۔ غالب شیفتہ اور مولوی فضل حسن، یعنی کہ یہ ان کے ہم عصر میں شمار کیے جاتے ہیں،
حکیم احسن اللہ خان مومین کے احباب میں سے تھے۔ مومین نے رامپور، جہانگیر آباد، سہارنپور، جھجر، فیروز پور وغیرہ یعنی کہ دہلی سے باہر ان خطوں کا بھی انہوں نے سفر کیا۔ مومین کے کلیات میں قصائد یعنی کہ قصیدے، مثنویہ، رباعیات اور قطعات وغیرہ بھی شامل ہے، جسے 1843 میں سیفتہ نے مرتب کیا، یعنی کہ ان کی شاعری کو یعنی کہ ان کے جو دیگر اصناف میں انہوں نے شاعری کی ان کو یکجا کیا 1843 میں سیفتہ نے۔ اور مومن کا فارسی دیوان بھی ہے، کیونکہ اس وقت جب ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ فارسی کے بھی ادیب تھے اور یہ اس زمانے کی روایت سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے اور ان کا فارسی دیوان بھی ہے۔ انہوں نے عروج کے اہم نکات کو بھی قلم بند کیا ہے۔ 1823 میں مومن کی شادی ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی اور ان کے اولادوں میں 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ان کے بیٹے کا نام احمد نصیر خان اور ان کی بیٹی کا محمدی بیگم تھا۔ اب ان کے انتقال، ان کی موت کے بارے میں بھی ایک یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ 52 سال کی عمر میں ان کا انتقال ایک حادثے میں، یعنی کہ اپنے مکان کی چھت پر تھے یہ اور وہاں سے گر پڑے اور گرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 52 سال کی عمر میں، یعنی کہ 1852 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا انتقال جیسے میں نے کہا کہ حادثہ ہے، جو حادثہ ابھی ذکر کیا کہ کوٹھے سے گرنے پر ہوتا ہے۔ مومن کا مزار یعنی کہ ان کا جو مزار ہے دلی میں ایک جگہ ہے مولانا آزاد میڈیکل کالج، اس کے پارکنگ علاقے میں مومن کا مزار ہے۔ مومن کی اہلیہ انجمن نیسا بیگم مشہور شاعر دہلی یعنی کہ اردو کے ایک بڑے مشہور شاعر جو صوفی شاعر ہیں، میر درد کے رشتہ دار تھی، یعنی کہ انہی کی رشتہ داری میں تھی، اور کیونکہ میر درد اردو شاعری میں ایک بڑا نام ہے۔ حکیم مومن خان مومن کی تصانیف میں اردو دیوان کے علاوہ فارسی دیوان، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت اچھے قصیدے اور مثنویہ لکھنے کے باوجود بھی ان کی جو شہرت ہے وہ صرف اور صرف غزل گو کی حیثیت سے ہے۔ اپنے معاصرین میں غالب ذوق بہادر شاہ ظفر میں مومن کی شاعری کا جو رنگ ہے بالکل جدا ہے، ان سب سے الگ ہے۔ شیخ قلندر بخت جرائت نے اردو میں جس شاعری کو رواج دیا، مومن نے اس روایت کو توجہ دی، اس کو برقرار رکھا تھا، لیکن مومن اس روایت کو توجہ دینے میں بالکل اس کے نقش قدم پر نہیں چلے، یعنی کہ مومن کی غزلوں میں شوخی اور معاملہ بندی کا اظہار ملتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ شیخ قلندر بخش جیسا پھکڑ پن ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، یعنی کہ شیخ قلندر بخش کی جو شاعری میں اس میں پھکڑ پن ہے وہ ہمیں مومن خان مومن کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ عاشقانہ جذبات کو مومن نے جن نئے طریقوں سے پیش کیا وہ دوسرے شعراء کے یہاں بالکل نظر نہیں آتے۔ اگرچہ مومن کی شاعری میں یہ گہرائی اور فکر نہیں ہے جو مرزا غالب کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن مومن کی شاعری میں والہانہ پن بہت ہے۔ اس لیے ہر دور کے لوگ مومن کی شاعری کو، خاص کر ان کی غزلوں کو پر فریبتہ رہے، یعنی کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کو پڑھنے میں ان کو دلچسپی محسوس کی گئی۔ مومن کی غزلوں میں موضوعات کا وہ تنوع نہیں ہے جو میر تقی میر یا مرزا غالب کے یہاں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور بعض ناقدین کا خیال ہے، کچھ اردو کے کچھ بڑے ناقدین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مومن نے اردو غزل کو سچ بولنا سکھایا، اور انہوں نے اپنی غزلوں میں محبوب کو نسوانی پیکر میں پیش کیا ہے، یعنی کہ مومن خان مومن نے اپنی غزلوں میں محبوب کو کس انداز میں کس طریقے سے پیش کیا ہے، اور ان کی جو محبوبہ ہے کوئی تصوراتی آسمانی محبوبہ نہیں ہے مومن خان مومن کے یہاں، اور وہ ایک عورت ہے، اور عورت بھی کیسی گوشت پوشت کی۔ یہ مومن خان
مومین کی غزلوں میں جو ہے یہ ایک سب سے جدا ان کا رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ آواز اردو غزل کے لیے ذرا نئی تھی، یعنی کہ کچھ نئی تھی، بالکل نیو تھی. انہوں نے آئندہ کے لیے اردو غزل کو نئی راہ دکھا دی. یعنی کہ جیسے اردو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غزل کی جو اردو کی جو صنف غزل ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ غزل میں صرف عورتوں سے باتیں کی جاتی ہے، عورتوں کے متعلق باتیں کی جاتی ہے. تو مومن خواہ مومن نے آنے والے دور کے لیے وہ راہ بالکل ہموار کر دی. اور کلام مومن میں تغزل ایک اہم عنصر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مومن اپنے کئی ہم اثروں سے بہت آگے نظر آتے ہیں. وہ اس کے مزاجی سے دامن نہیں بچاتے، کیونکہ اردو میں عشق حقیقی، عشق مزاجی دو طرح کے ایک نظریات ہے. تو یہ اس کے مزاجی سے دامن بچاتے نظر نہیں آتے. اور ان کا ایک شعر پڑھ کر کے میں اپنے اس مضمون کو ختم کروں گا کہ مومن کے یہاں دیکھیے ایک یہ وہ شعر ہے ان کا جس کو سننے کے بعد میں، جس کو پڑھنے کے بعد میں مرزا غالب نے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہہ دی تھی. اور یہ شعر بالکل سادہ کس انداز میں مومن نے کہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس شعر کے دیکھیے اس سادگی اور اس کا سلیس پن ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے. سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن شاعر نے اس شعر میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس مضمون کو اختتام تک لے جاتے ہیں. آداب.